میں اب ان کی حفاظت کروں یا میں ان مافیا کے ساتھ جھگڑا کروں؟ اب میرے بچے رات کو جب روتے ہیں ماں یاد آتی ہے، یہ مجھ سے پوچھ کے دیکھے، جس کی بیوی گئی ہے ان لوگوں کا کچھ نہیں کیا، بیوی تو میری گئی ہے، ان بچوں کی ماں گئی ہے، رات کو جب اٹھ کے روتے ہیں 4 بجے ہم سے پوچھ کے دیکھے، گھر میں خود صفائیاں کرتے ہیں، سالن بنا رہے ہیں، بازار سے پکا رہے ہیں، منگا رہے ہیں کھانے کے لیے۔ ان ظالموں نے ظلم کیا ہے۔ کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے وہاں کے ایک ڈاکٹر نے کہا اپنی بیوی کو یہاں سے نکال لو، یہ ظالم ہے، یہ مار دیں گے۔ مجھے کیا پتا تھا گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے اور میت اٹھا کے لے کے آؤں گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں خورب اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان نیشنل ٹی وی۔ ناظرین، میں اس وقت فیصل صاحب کے ساتھ موجود ہوں، جن کی سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیو آپ نے دیکھی تھی، وائرل ہو گئی تھی، اور نیشنل ہاسپٹل کے باہر یہ موجود تھے اور چیخ کر اور سب کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے میری بیوی کو مار دینا ہے، کیونکہ ان کی بیوی روٹین چیک اپ کے لیے نیشنل ہاسپٹل میں آئی تھی۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں پہ ان کو زندہ صحیح سلامت لے کے آئیں گے، لیکن جاتے ہوئے ان کی ڈیڈ باڈی لے کے جائیں گے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ تو فیصل صاحب کی زبانی ہم ان سے بات بھی کریں گے، اور دوسرا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر جس شخص کا کرونا ٹیسٹ جو ہے 3 دفعہ نیگیٹو آ جائے تو کیا اسے کرونا وارڈ میں شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ کون سا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو فیصل صاحب نے خود فیس کیے ہیں اور انہی کی زبانی ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ میرے کافی دوستوں بھائیوں نے، میں نے خود بھی ویڈیو وائرل کی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری بیوی کو کورونا نہیں تھا۔ 9 تاریخ کو صبح 11 ساڑھے 11 بجے میں گھر سے نکلا ہوں، تو نارمل چیک اپ کے لیے اسے میں لے کے گیا ہوں۔ اس کو سانس کا مسئلہ پہلے کچھ تھا، کچھ سال 1.5 سال سے، لیکن وہ سانس کا مسئلہ یہ تھا جیسے ہم واک کرتے ہیں یا گھر میں کوئی کھانا بناتی ہے یا اوپر نیچے آنا جانا ہوتا ہے تو سانس چڑھ جاتا ہے۔ تو کورونا کے جو پیشنٹ ہے ان کو سانس چڑھتا نہیں، ان کو سانس آتا نہیں، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، فیور بخار ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، تو اس میں ایسی کوئی علامت نہیں تھی۔ اگر علامت ہوتی تو الحمدللہ میں اسے گھر میں اس کا علاج کرتا، میں اسے میری بدقسمتی سے میں اسے اس ہاسپٹل میں نہ لے کے جاتا، لیکن میری بدقسمتی سمجھ لیں، اس کے نصیب خراب سمجھ لیں، میرے بچوں کے نصیب خراب سمجھ لیں کہ بچوں کی ماں جو گھر سے جنت تھی اس نے اس گھر سے جانا تھا، تو ہمارے نصیبوں کی بات ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں 9 تاریخ کو اس کو وہاں پہ لے کے پہنچا ہوں، تو وہ ایمرجنسی میں لے گئے۔ ایمرجنسی میں انہوں نے کہا جی اس کو سانس کا مسئلہ ہے، تو ہم نے وہ بنائی ہوئی ہے کرونا کی بات، لیکن پہلے ہم اس پہ لے کے جاتے ہیں، اگر کرونا پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، اس کے بعد ہم دوسرے جس ڈپارٹمنٹ کا پیشنٹ ہو اس ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ کر لیں۔ جب اس 9 تاریخ کو اس ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کیا تو بالکل اچھی بلی تھی، جس کی میں آپ کو آج میں کسی چینل کو بھی یہ ویڈیو نہیں دکھائی، لیکن آپ کو میں یہ ویڈیو دکھا سکتا ہوں کہ وہ بالکل اچھی بلی اور بالکل نارمل تھی، کوئی اس کو بیماری نہیں تھی اس ٹائم پہ، بالکل نارملی انہوں نے جاتے ہی اس کو آکسیجن لگا دی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کہ اس ٹائم پہ وہ بالکل میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی، بالکل نارمل تھی، مجھے جوس پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، تو یہ کیوں لے کے، یہ ساری وہ خود باتیں کر رہی ہے میرے ساتھ۔ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تھی، میں نے بچوں کو دکھانا تھا کہ اس کے، میں نے کہا بچوں کو پیغام دے کہ میں ٹھیک ہوں، میں تھوڑی دیر میں گھر آ رہی ہوں، تاکہ بچے پریشان ہوئے گھر میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ چغتائی لیب، ہماری جو نیشنل ہاسپٹل کی جو لیب ہے چغتائی لیب، جس کے یہ ٹوٹل جتنے ہاسپٹل میں کوئی بھی کیس آتے ہیں، چاہے وہ کورونا کے ہوں، چاہے وہ ہارٹ کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں، چغتائی لیب ہی وہاں پہ ایک لیب ہے جو ان کے سارے وہاں پہ ٹیسٹ لیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ چغتائی لیب کو دے دو۔ میں نے ایک چغتائی لیب کو دے دی اور ایک اپنی مرضی سے شوکت خانم کو دے دیا۔ میں کہ شوکت خانم بھی بڑا ادارہ ہے، چلو دونوں کی رپورٹیں، اللہ نہ کرے جی اگر ایک کی رپورٹ نیگیٹو آتی تو ظاہری بات ہے دوسری کی بھی نیگیٹو آئے گی، لیکن میں ابھی رپورٹ لے کے واپس نہیں پہنچا، تو ڈاکٹروں نے مجھے کہا جو وہاں پہ اس ٹائم پہ ڈاکٹر تھے، پی جی ڈاکٹر تھے، میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو، وہ پی جی ڈاکٹر تھے، کوئی سینئر سرجن نہیں تھا، انہوں کو وینٹیلیٹر بھی نہیں چلانا آ رہا تھا، جو مجھے اب پتا چلی ہے معلومات وہاں سے کہ ان کو وینٹیلیٹر بھی نہیں چلانا آ رہا تھا کہ وینٹیلیٹر کے پائپ کہاں پہ لگانے ہیں، اس کو پریٹ کیسے کرنا ہے۔ تو خدا ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کا ان پر انشاءاللہ ان پر قہر پڑے گا اللہ کا، انہوں نے میری مسز کو فوری طور پہ وینٹیلیٹر پہ لگا دیا۔ میں نے آگے پوچھا ٹیسٹ دینے کے بعد کہ جی آپ
آپ نے یہ وینٹیلیٹر کیوں لگایا؟ انہوں نے کہا جی اس کا سانس زیادہ اکھڑ رہا تھا، وہ اس کو ہارٹ اٹیک ہونے لگا. میں کہا اس کو ہارٹ کا مسئلہ ہی نہیں. میں کہا وہ ویسے خوف کھا گئی ہوگی، آپ کورونا کے لباس پہن کے اندر جا رہے ہو. تو ظاہری بات ہے ٹی وی میں جیسے دکھا رہے ہیں کہ ایک پیشنٹ کوئی بھی ٹی وی میں روز دکھاتے ہیں کہ جی کورونا کسی کو ہو گیا، پورے گھر کو لے کے اٹھا کے بچوں کو بھی لے گئے، تو وہ ڈر گئی ہوگی کہ مجھے کورونا تو نہیں ہو گیا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے ہسبینڈ کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، جبکہ اسے کورونا تھا ہی نہیں. اگلے دن صبح جب رپورٹ آتی ہے تو کورونا کی چغتائی لیب، جس کی لیب کی رپورٹ سے یہ اوپر لوگوں کو جو پازیٹیو آئے تو ان کو کورونا کی وارڈ میں رکھتے ہیں، کریٹیکل وارڈ میں رکھتے ہیں. تو میری چغتائی کی نیگیٹو آئی، انہوں نے اس کے باوجود بھی میری مسز کو جو ہے انہوں نے کورونا وارڈ سے نہیں نکالا. انہوں نے رپورٹ آنے کے بعد شوکت خانم کا انتظار کیا. اب شوکت خانم سے انہوں نے کیسے پازیٹیو کروائی یہ خدا جانتا ہے اور شوکت خانم والے جانتے ہیں. اس کے بعد میں نے تیسری رپورٹ کروائی، دوسری بھی نیگیٹو آئی، تیسری بھی کروائی. 3 دن لگاتار رپورٹوں کے بعد جو میری بیوی کا نیگیٹو آیا کورونا، اس کے بعد میں نے اپنی ذاتی بھی کروائی، میرا بھی نیگیٹو آیا. میں نے اپنے بھی سارے ٹیسٹ کروائے اسی ہاسپٹل سے، جو میرے پاس سارے ٹیسٹ موجود ہیں، میں آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں. میرے گردوں کے، جگر کے، میرے سارے ٹیسٹ کلیئر آئے. میری مسز کا 9 تاریخ 10 تاریخ کو بالکل بلڈ کے جتنے بھی ٹیسٹ نارمل آئے ہیں. جب انہوں نے اوپر کورونا میں سے شفٹ کر دیا، اس کے بعد جب پہلی میری ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے بعد ان کو پتا چل گیا کہ یہ بندے نے ویڈیو وائرل کر دی ہے. انہوں نے اس ٹائم کون سے انجیکشن دے دیے جو اس کی طبیعت نہیں سنبھل پا رہی تھی. انہوں نے اس کے بعد ڈیلی، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، مجھے بتائیں اگر میری بیوی کورونا کی تھی تو کورونا کی وارڈ میں کون سی ایسی کورونا کی میڈیسن ہے جو ایک دن میں 90 ہزار 70 ہزار روپے کی میڈیسن تھی. یہ دیکھیں 37,000 27,000 21,000، کوئی بھی ایسی مجھے میڈیسن بتائیں. 22,000، کوئی بھی ایسی میڈیسن 18,000. ساری میڈیسن اگر کورونا کا پیشنٹ تھی تو کورونا کے مریض کو یہ 32,000 42,000، یہ کون سی ایسی میڈیسن تھی جو میں نے تقریباً 5.5 6 7 لاکھ روپے کی میڈیسن دے دی ہیں اگر وہ کورونا کی پیشنٹ تھی ہی نہیں. اس کے بعد انہوں نے کون سی میڈیسن لگائی ہیں، اس کے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے. اس کے گردے بھی فیل کہتے ہو گئے، اس کا جگر بھی کام کرنا چھوڑ گیا، اس کو اپنا انسولین 500 لگانی، جبکہ زندگی میں اسے شوگر نہیں ہوئی تھی. ان لوگوں نے میرے اور میرے بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار آئے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. ایک پاکستان کی سب سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کا کچھ بگاڑ سکی، مافیا کا نیشنل ہاسپٹل. میں غریب آدمی کیا نہیں پڑھ، اگر میں ان کے ساتھ سیاسی لڑائی لڑوں گا، یہ والی اپنا عدالتوں میں جا کے جنگیں لڑوں گا، تو میرے بچوں کو، یہ چھوٹے میرے بچے دیکھیں، میرے بچوں کو کون پالے گا؟ میں اب ان کی حفاظت کروں یا میں ان مافیا کے ساتھ جھگڑا کروں؟ اب میرے بچے رات کو جب روتے ہیں، ماں یاد آتی ہے، یہ مجھ سے پوچھ کے دیکھے، جس کی بیوی گئی ہے ان لوگوں کا کچھ نہیں کیا، بیوی تو میری گئی ہے، ان بچوں کی ماں گئی ہے. رات کو جب اٹھ کے روتے ہیں 4 بجے، ہم سے پوچھ کے دیکھے. گھر میں خود صفائیاں کرتے ہیں، سالن بنا رہے ہیں، بازار سے پکا رہے ہیں، منگا رہے ہیں کھانے کے لیے. ان ظالموں نے ظلم کیا. میری بیوی تو جنتی تھی اور سیدھا جنت میں گئی ہے. اور یہ ڈاکٹر، یہ ہاسپٹل کا مالک، یہ کافر ہے. نہ کافر کو کبھی جنت ملی ہے اور نہ کافر کو کبھی جنت ملے گی، یہ میرا ایمان ہے. میرے ساتھ انہوں نے ظلم زیادتی کی ہے. اور عید کے دن میں قرآن پاک پہ، ابھی قرآن پاک آپ لے، میں قرآن پاک پہ ابھی حلف دینے کے لیے تیار ہوں. قرآن کا نام لے لے، قرآن میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے وہاں کے ایک ڈاکٹر نے کہا اپنی بیوی کو یہاں سے نکال دو، یہ ظالم ہے، یہ مار دیں گے. لیکن مجھے اس ٹائم پہ سمجھ نہیں لگی اس ڈاکٹر نے یہ مجھے کیوں بات کی ہے. اس کے باوجود میں اپنی بیوی کا وہاں پہ علاج کرواتا رہا ہوں. لاسٹ دنوں میں، عید کے دنوں میں، کوئی وہاں پہ سینئر ڈاکٹر کوئی اس کو چیک اپ کے لیے نہیں آیا. وہ جو سٹاف تھی اندر جو آئی سی یو میں، وہ ساری جو دن میں سلیپر جو وہاں پہ صفائی کرتے تھے، رات کو ان کو ڈسپینسر بنا کے ان سے میڈیسن لگواتے رہے ہیں. میں کون سی ان کی بات آپ کو بتاؤں. میں نے انہیں کہا جی یہ کون ہے جی، یہ میل فیمیل کو میل کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ ڈسپینسر آپ کے، یہ تو سلیپر ہے، صبح صفائی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو ڈسپینسر کا بھی کورس کروایا ہوا ہے. تو یہ تو اتنا بڑا ہاسپٹل، آئی سی یو میں ای سی جی کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں. میری ایک ویڈیو وائرل ہوگی جس میں دیکھا ہوگا کہ ای سی جی کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں تھا. جب میں نیچے جاتا تھا یہ اندر سے لوک کر کے، اندر جو نرس سٹاف تھی وہ لوک کر کے بیٹھ جاتی تھی. میں نے جا کے دروازہ زور سے نوک کیا کہ کھولو، میری بیوی آئی سی یو میں کریٹیکل ہے، آپ نے وہاں پہ اندر لوک کیوں کیا ہوا ہے، جبکہ آئی سی یو کو لوک کرنا بنتا ہی نہیں. اس کے باوجود ان لوگوں نے اسے پتہ نہیں کون سی میڈیسن دے دی، اتنی اچھی بلی گئی. اس کی کتنی زیادہ، اس کا ویٹ 65 ہوگا، کتنی عمر ہے اس کی،
उसकी 36-37 साल एज थी, इन्होंने जालिमों ने पता नहीं कौन से मेडिसिन दी है, उसके बाजू फूल गए, चेहरा फूल गया, जिस्म पे डोट्स ऐसे जिस्म पे बन गए जैसे किसी के ऊपर गर्म पानी फेंकते हैं ना तो पानी के बन जाते हैं निशान, ऐसे उसके जिस्म पे बन गए। इन लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी डोज मेडिसिन दे दी उसे। और यहां तक जब ईद वाले दिन मैं गया हूं, ईद वाले दिन मैं और मेरे बच्चे हम लोग ईद की नमाज पढ़ के सीधा माँ को पास चले गए, पापा मामा के पास जाना, ईद मामा के पास चलते हैं। हम तीनों बच्चे और मैं चारों गाड़ी पे बैठे सीधा वहां पे हॉस्पिटल चले गए। तो वहां पे जाके देखा कोई डॉक्टर सारा दिन उसे चेक करने नहीं आया, वो बेचारी वेंटिलेटर पे, और उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। मैंने कहा जी इसके मुंह से ब्लड क्यों आ रहा है? कहते जी वो वेंटिलेटर लगा हुआ इतने दिनों से, उसकी वजह से अंदर वो इन्फेक्शन हो गया जिसके वजह ब्लड आ रहा है। लेकिन मैंने बाहर से 2-3 डॉक्टरों से पूछा कि यार वो ब्लड क्यों आ रहा है? कहता जी वो उसको मेरे ख्याल से उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया है और ये इंजेक्शन लगाते जा रहे हैं, वो इंजेक्शन की वजह से वो अंदर की चीजें उसकी फट रही है, मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया। तो वाकई ये ही हुआ। ईद के तीसरे दिन चौथे दिन इन्होंने मुझे बुलाया, डॉक्टर हुसैन जैदी हैं जो वहां के जो हेड थे वहां पे, उन्होंने मुझे कॉल की, कहां पे आप जल्दी से आओ, आपकी बीवी बड़ी क्रिटिकल है। बस अल्लाह के सहारे है, इसका ब्रेन हमने चेक किया है कि ब्रेन भी डैमेज हो गया है। मैं कहा जी इसके गुर्दे भी खराब हो गए, जिगर भी खराब हो गया, शुगर भी 400-500-600 हो गई और इसके दिमाग ब्रेन भी डैमेज। मैं कहा कौन सा जुल्म किया है? मैं डॉक्टरों को एक बात करके निकला, डॉक्टर साहब मेरी बीवी तो देखे, मेरी बीवी के साथ जिसने ज्यादती की है, मेरा ईमान है, मैं मुसलमान हूं, मेरा ईमान है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनका दरूद पढ़ने वाला है, अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, उसका ईमान कमजोर नहीं होता। मैं कहा मेरा ईमान है, मेरी बीवी के साथ जिसने जुल्म ज्यादती की होगी, इंशाल्लाह मेरे नबी के सदके अगर मैं या मेरे बच्चे सारी जिंदगी तरफेंगे ना, वो भी तरफ के अपने घर में रातें गुजारेगा, उसको कुदरत की तरफ से उसको नींद नहीं आएगी जिसने मेरी बीवी के साथ ज्यादती की होगी। एडमिनिस्ट्रेशन को, इन सबको मैं ये बात की, इन्होंने डेथ बॉडी मेरे हाथ में दे दी और मुझे कहा जी आप डेथ बॉडी ले जाओ। इनका डेथ बॉडी, इनका मेरा बिल 16 लाख कुछ बना था, जिनमें मैंने 11 लाख मेडिसिन के 3.5 लाख इनको दे दिए थे, बाकी कुछ 6-5.5 लाख इन्होंने कहा जी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको छोड़ दी है, आप डेथ बॉडी, इन्होंने गाड़ी मंगवा के हॉस्पिटल ने दी, मैं डेथ बॉडी लेके घर आ गया हूं। यहाँ पे मेरे बच्चों के हराम मच गया, यहाँ पे 1000-1500 बंदे ने नमाज जनाजा पढ़ी है। अगले दिन जब मैंने डेथ सर्टिफिकेट मंगवाया तो उस पर इन्होंने कोरोना लिख के भेज दिया, ऊपर दिल हार्ट का लिख के भेज दिया, नीचे कोरोना का लिख के भेज दिया। इससे बड़ी जुल्म ज्यादती क्या है? मुझे कोरोना जिनको हो जाता है उनकी तो डेथ बॉडी ये देते ही नहीं है। तो कोरोना था ही नहीं, ये तो सारा एक ड्रामा था, ये सारा एक प्रोपेगेंडा था। देखें मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में कोरोना नहीं है, कोरोना है, पाकिस्तान में कोरोना है। हम ये नहीं कहते कि ये बीमारी पूरी दुनिया में आफत आई है कुदरत की तरफ से, इसका मुकाबला हम लोगों ने डरना नहीं, लड़ना है इस कोरोना वायरस से। लेकिन जिसको था नहीं उसके साथ जुल्म ज्यादती करके कोरोना में डाल के उसको मार दिया गया, उसके बच्चों को। कोई पाकिस्तान का मीडिया, अभी किसी को तकलीफ होती है, पाकिस्तान के सारे ही एंकर, पाकिस्तान के सारी मीडिया, कोई सियासी जमात हो, कोई भी ऐसा मसला हो, सारी सियासी जमातें उनके पीछे पड़ जाती हैं। तो इन बच्चों की मां जो गई है, किसी मीडिया के दिल में किसी के, उनके घर में बच्चे नहीं है, उनकी बीवियां नहीं है, उनकी माएँ नहीं है, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई कि मेरी दर्द समझे, मेरे बच्चों की दर्द समझे। कोई इतना बड़ा मर्द आदमी जितना मर्दी हौसले वाला हो, मैं आंसुओं के साथ रोता हूं, इसका मुझे मेरी बीवी की तकलीफ है, मुझे मेरे बच्चों की मां की तकलीफ है। आज मीडिया कोई भी यहाँ पे नहीं आई। बरोज क़यामत जिसने ये जुर्म देख के छुपाया वो भी खुदा का देनदार होगा, जिसने ये गुनाह होता देखा और गुनाह लोगों के सामने नहीं लाया वो भी खुदा का देनदार होगा। मेरा ईमान है, मेरे ऊपर तो जो पहाड़ टूटने टूट गए हैं, मैंने तो अल्लाह के ऊपर, अब मैंने अपना जज भी अल्लाह को मुकर्रर किया है और अपना वकील भी अल्लाह को मुकर्रर किया है कि या अल्लाह इनका हिसाब आपने लेना है, क्योंकि मैं माफिया से नहीं लड़ सकता। मैं अपने 3 बच्चों, मेरी बीवी तो वापस आ नहीं सकती, लेकिन यह है कि कोई और उस्मा बच जाएगी, किसी की और बेटी बच जाएगी, किसी की मां बच जाएगी। इन कातलों के हॉस्पिटल में कोई ना जाए। मेरी आपके चैनल के तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि इन कातलों के हॉस्पिटल ना जाए। कोई बीमार है मोहल्ले के डॉक्टर को दिखा ले, सरकारी हॉस्पिटल में दिखा ले, ये प्राइवेट वालों के पास ना जाए। मैं तो प्राइवेट इसलिए लेके गया था, मेरी औकात भी नहीं थी, लेकिन मेरी पसली भी नहीं थी, मैं इसलिए लेके गया था कि मेरी बीवी जल्दी ये कोई मेडिसिन अच्छी दे देंगे तो घर ले आऊंगा। मुझे क्या पता था कि गाड़ी में बिठा के लेके गया और मैयत उठा के लेके आऊंगा। ऐसे साहब सब्र कर रहे हैं सब।
تو یہ ظلم کی انتہا ہے. میں یہی خدا سے جھولی کہ اللہ اس کا فیصلہ تو نے کرنا ہے, نہ کوئی جج کرے گا. مجھے پتا نہ پاکستان کی آرمی سے ہاسپٹل کو کچھ کہے گی, نہ چیف جسٹس کہے گا, نہ ریاست مدینہ کا دعوے دار کہے گا. یہ فیصلہ اللہ اور اللہ کے نبی کے کورٹ میں دیا ہے میں نے. تو مجھے اللہ کے گھر میں روز جان نماز پہ بیٹھ کے یہی دعا کرتا ہوں, یا اللہ تیری کورٹ میں یہ فیصلہ ہے اور تو نے فیصلہ کرنا ہے اور دنیا میں دکھانا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیسے عبرتناک دنیا میں انجام ہوتا ہے جو کسی کو بے گناہ کو ایسے شہید کرتے ہیں. میری بیوی نے تو شہادت کی موت حاصل کی ہے, وہ تو شہید ہے. تو شہید کبھی مرتا نہیں, وہ زندہ رہتا ہے. اچھا فیصل صاحب, حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ آپ کے پاس پوچھنے آیا, کوئی بھی ایسا شخص؟ یاسمین راشد روز میں دیکھتا تھا ہاسپٹل میں آتی تھی, کبھی اپنی پھپھو کو ایڈمٹ کروانے, کبھی کسی اور کو ملنے آتی تھی. کبھی اس نے میرے سر پہ یا میرے بچوں کے آگے شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا, کسی حکومت کے نمائندے نے ہاتھ نہیں رکھا, کوئی بندہ نہیں میرے پاس حکومت کی طرف سے آیا. لیکن میں پھر بھی اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہوا میں نے. اب تو مجھے حکومت والوں سے, کیونکہ میں ان سے کوئی بھیک تو نہیں مانگنی ہے کہ میں یہی کہتا کہ اس انصاف کرو, میری عظما کے ساتھ جو ہوا ہے باقی کسی اور کی عظما کے ساتھ نہ ہو. میں تو حکومت کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ کہتے ہیں میں نے 22 سال کرپشن کے خلاف جدوجہد کر کے آج میں پرائم منسٹر بنا ہوں, تو 22 سال میں 2 سال ہو گئے آپ کو بیٹھے, آپ یہ ہاسپٹل مافیا روک نہیں سکتے؟ کیوں ہاسپٹل مافیا میں کہ آپ کے کسی بندے کیونکہ آپ کے منسٹر یا کوئی تعلق والے کا ان کے ساتھ لنکس ہیں جس کی وجہ سے آپ انہیں ہاتھ نہیں, آپ کو کمیٹی بنائے. میری یہی ہے, مجھے جب پاکستان میں امید ہے تو ایک ہی بندے سے, جنرل باجوہ سے. اگر وہ نیک نیتی سے میرے بچوں کو ترس کھا کے مجھ پہ ترس کھا کے اگر وہ ایک جوڈیشل انکوائری کے لیے پاکستان آرمی کی جوڈیشل انکوائری لگائے تو وہ فیصلہ کرے تو مجھے انصاف ملے گا. پاکستان کی سپریم کورٹ, کیونکہ ثاقب نثار صاحب نے بھی بڑی کوشش کی, وہ بھی ان مافیا کے خلاف کچھ نہیں کر سکی. اگر آرمی کی طرف سے کوئی میری مدد کرنے نکل پڑے, کوئی ایسا افسر جو آرمی کی طرف سے نکلے اور میری بیوی کو انصاف دلوائے, تو میں کل بھی, کیونکہ پاکستان آرمی ہماری تھی, ہماری ہے اور ہماری رہے گی. ہم لوگ پاکستان آرمی کو سلیوٹ کرتے ہیں. یہ پارٹیاں سب آنے جانے والی چیز ہیں. اصل ہماری جو ہمارے ملک کی جو وفادار ہے, جو ملک کے ساتھ ہے, وہ پاکستان آرمی ہے. تو مجھے پاکستان آرمی سے توقع ہے کہ آرمی میں بڑے بڑے ماں کے ایسے بچے بیٹھے ہیں جو مجھے انصاف دلانے میں میری مدد کریں گے. تو میری آپ کے چینل کے توسط سے چیف آف آرمی اسٹاف سے یہی اپیل ہے کہ اس کی انکوائری کروائیں, جوڈیشل انکوائری کرائے. اگر میری بیوی بیمار تھی, کرونا تھا, تو اللہ کا حکم, اگر وہ بیمار نہیں تھی, کرونا نہیں تھا, تو اتنی میڈیسن اسے لگائی, اتنا ظلم کیا, ڈیتھ باڈی ہمیں دی, میرے بچوں کے ساتھ ظلم کیا. اس کا انجام ہاسپٹل والوں کو دکھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نیکسٹ ٹائم کسی کی بیوی, کسی کی بیٹی, کسی کی بہن کو ایسے ظالم نہ ماریں. یہ کوئی سوشل میڈیا صارفین سے, الیکٹرانک میڈیا سے, پرنٹ میڈیا سے کوئی التماس کرنا چاہیے, کچھ کہنا چاہیے؟ کیونکہ سوشل میڈیا پہ جتنی آپ کی زیادہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی, ہو سکتا ہے سوشل میڈیا میں ایسے لوگ ہو جو آپ کو انصاف پہنچا سکے اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا سکے. میں تو صارفین سے یہی, جو میرے لیے دعا کریں. کچھ لوگ میری پروفائل کھول لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے. یار پارٹی کا ہونا کہ ایک بندہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے, کوئی سکھ کے گھر, کوئی عیسائی کے گھر, کوئی مسلمان کے گھر, اس کو تو نہیں پتا میں کس کے گھر میں پیدا ہونے لگا ہوں. اب میں اگر اندرون شہر میں تھا, میرا پرانا سیاسی پارٹی سے تعلق تھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا نون لیگ کے ساتھ تعلق تھا تو آپ میری بیوی کو, میرے بچوں کو, ان ماں کو یہ آپ سیاسی رنگ دے دیں. مجھے ان لوگوں پہ حیرت آتی ہے جو کمنٹس میں بڑا غلط لکھتے ہیں. خدا را ان لوگوں کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے, ان کو بھی موت یاد آنی ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے. ہمارے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہے, ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں یہ کسی سیاسی دباؤ میں تو نہیں یہ سارا کر رہا, میرے اوپر بیتی ہے, میں اپنی بیتی سنا رہا ہوں لوگوں کو اوپر, جو میرے ساتھ بیتی ہے میں لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں. تو سوشل میڈیا پہ اکثر لوگ مجھے یہی کہتے ہیں, میں دیکھتا ہوں لوگوں کے یہی کمنٹس آتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو اللہ مغفرت دے, اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے, یہی کر سکتے ہیں کہ ہماری جہاں پہ ضرورت ہوگی آپ لوگ ہمیں آواز دیں, ہم وہیں پہ کھڑے ہوں گے. لیکن میں کسی بہن بھائی, کسی دوست, کسی سوشل میڈیا میں جو کمنٹس کرتے ہیں, میں کسی بندے کو کسی بھی حالت میں کسی ایسی پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ میری وجہ سے سب پریشان ہوں. لیکن میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ خدا کے حضور میں ایک دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, ان بچوں کو مجھے صبر دے, اور جنہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کو اللہ عبرتناک سزا دے. بس میری یہی سوشل میڈیا میرے چاہنے والوں کے سے یہی ریکویسٹ ہے, میرے لیے یہ دعا کریں آپ بس. آمین. تو ناظرین, یہ تھا آج کا ویڈیو. فیصل صاحب کے ساتھ میری ان سے بات ہوئی اور دکھ بھری جو داستان انہوں نے سنائی ہے. تو میری آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ ان کو انصاف دلانے میں جہاں تک جا سکتے آپ لوگ جائیں. اور میری عمران خان آرمی چیف, ان سے بھی اپیل ہے کہ فیصل صاحب کو انصاف فراہم کیا جائے اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اسی کے ساتھ میاں خرم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.